बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। वफाक और पंजाब हुकूमत के सीनियर वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर हमला किया गया है और ये हमला उनके आज दफ्तर से बाहर निकलते हुए ये हमला किया गया है। उसके पीछे कौन है और वजह क्या है और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक तो श्रीलंका में जो कुछ आज हो रहा है और फिर जो उसका इम्पैक्ट है हमारे मुल्क पर, और मीडिया ने जिस तरीके से बाइकआउट किया हुआ है कि श्रीलंका की कोई ख़बर नहीं देनी, और खौफज़दा हैं। इंपोर्टेड हुकूमत खौफज़दा है। इंपोर्टेड हुकूमत को ये लगता है कि अगर पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है श्रीलंका में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, और हमारी जो इंपोर्टेड हुकूमत है वो मीडिया को रोक रहे हैं कि श्रीलंका वाले हालात नहीं दिखाने जहां लोग महंगाई और करप्शन के मारे बाहर निकल आए। पहले उन्होंने वुज़रा को पकड़ा, उसके बाद जो वो ऐवान सदर में घुस गए और वहाँ से फिर सदर को भागना पड़ा। जो वहाँ के इंपोर्टेड हुक्मरान थे उनको वहाँ से भागना पड़ा। और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो नहीं चाहती कि मीडिया ये अवाम को दिखाए, अवाम में शऊर आए और अवाम को पता चले कि हमने अपने हकूक़ कैसे लेने हैं। आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए हमने अपने हकूक़ कैसे लेने हैं, ताकि अवाम इस बुनियादी नुक्ते तक ना पहुँचे। बस इस खौफ की वजह से इन्होंने ये जो ड्रामा है वो शुरू किया हुआ है। आप जानते हैं कि श्रीलंका में काफ़ी अरसा से हालात ख़राब थे। उनका जो इकॉनमी थी वो तबाह हो गई थी और वहाँ करप्शन उनको ले डूबी। करप्शन पहले दहशतगर्दी थी, जैसे हमारे यहाँ दहशतगर्दी ने 20 साल डेरे डाले, और जब हमने अमेरिका की जंग में हम शामिल हुए तो हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, दहशतगर्दी हमारे सर पर मुसल्लत रही। वैसे ही श्रीलंका के जो हालात रहे वहाँ पर भी दहशतगर्दी अरूज पर थी, हमसे बहुत ज़्यादा थी। और फिर उस दहशतगर्दी के बाद अगला मामला था करप्शन का, कि वहाँ भी करप्ट हुक्मरान थे और वो ग़ुलाम थे मुख्तलिफ़ ममालिक के, और वो अपना नहीं सोचते थे बल्कि वो उन ममालिक का सोचते थे जिनकी वो ग़ुलामी करते थे। यही हाल हमारे मुल्क में अब हुआ है, और जिस तरीके से ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है ये बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पर जब 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो हमारा वज़ीर आज़म हो, वो हमारा वज़ीर आला हो, हमारी जो 60% कैबिनेट है वो अगर नैब ज़दा हो और करप्शन के केसेस और ज़मानतों पर हो, और यहाँ पर जिनके अपने नाम ECL में थे वो ख़ुद अपने लिए रूल्स में तरमीम करके ECL से अपने नाम निकलवा दें, जो ख़ुद नैब के मुल्ज़म हैं वो नैब के कानून में तरमीम करके नैब का कानून ख़त्म कर दें, जो ख़ुद मुल्ज़मान हैं या जो करप्ट हैं वो अपने लिए ख़ुद जो स्पेशल जजेस हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके जजेस तैनात करें या ट्रांसफ़र करें, तो फिर आप बताएं कि अवाम के पास क्या ऑप्शन रह जाती है। एक इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से अमरीकी साजिश पर पूरी कौम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये कह चुकी है कि जनाबे वाला बराए मेहरबानी ये जो ख़त आपके पास है इसकी तहकीकात करवा लें। उस ख़त की तहकीकात आज तक नहीं हुई, कोई कमीशन बनाने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई असल ज़िम्मेदारान को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर अवाम के पास क्या ऑप्शन रह जाती है वो सिवाय इसके कि वो पुरअमन एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज करके आइन और कानून के मुताबिक वो अपना हक छीने। और यही वजह है कि श्रीलंका में जो हालात हैं, अल्लाह ना करे हमारे मुल्क पर ऐसे हालात कभी आएँ, लेकिन अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए, ये अवाम को मजबूर कर रहे हैं, उस तरफ धकेलना चाहते हैं, और फिर मीडिया को कहते हैं कि वहाँ के हालात भी आपने नहीं दिखाने, ताकि अवाम जो सोई है वो सोई रहे और अवाम जाग ना जाए। और ये अवाम सोशल मीडिया है, आपने देख लिया है कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एक तरफ था, इमरान रियाज खान के साथ सिर्फ सोशल मीडिया था, और उसको रगड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो बड़े साफ़ी थे रगड़ा भी इस वजह से लगा रहे थे कि वो तो सिर्फ यूट्यूब पर व्लॉग करता है, वो कोई साफ़ी नहीं है, वो तो PTI का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था। लेकिन दिखा दिया डिजिटल मीडिया ने कि अब हम आपके मोहताज नहीं हैं, अवामुन्नास डिजिटल मीडिया के साथ खड़ी है, वो यूट्यूबर्स के साथ खड़ी है, वो व्लॉगर्स के साथ खड़ी है। इस वजह से आपको जो तकलीफ़ है आप उस तकलीफ़ में मज़ीद आप जलेंगे, क्योंकि आपकी रेटिंग और एक आम यूट्यूबर की जो रेटिंग है वो आपसे बेहतर है। लोग
آپ کے پروگرام نہیں سنتے، وہ ایک یوٹیوبر کے سن لیتے ہیں، اور یہی آپ کو دکھ ہے اور آپ کو یہ تکلیف ہے اور یہ جیلسی ہے جس کی وجہ سے آپ مرے جا رہے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا سری لنکا کے حالات کے لیے نہ صرف دعا گو رہے گا بلکہ اس کو پوری قوم کو بتائے گا بھی اصل وجوہات کیا ہیں اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ دوسری طرف احسن اقبال نے آج ایک پریس کانفرنس کی، آپ کل جانتے ہیں کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوا کہ جب ہم احسن اقبال کا معاملہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہمارا جو لفافہ بریگیڈ ہے یہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیاستدان کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ عطا تارڑ جیسے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ آج وہ صحافی بھی، ان کو بھی جمہوریت اور ہیومن رائٹس نظر آ رہے ہیں جنہوں نے 25 مئی کی رات خواتین کے اوپر تشدد کیا، علامہ اقبال کے گھر تک کو نہیں چھوڑا، ڈاکٹر یاسمین راشد کو ان کی گاڑی پر انہوں نے ڈنڈے برسائے، ان کی سکرینیں ان کو گھسیٹ کر پولیس نے باہر نکالا، وہاں ان کو کوئی ہیومن رائٹس نظر نہیں آئے۔ جب بچوں کو شیلنگ کی جا رہی تھی، جب لوگوں کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا، جب امریکہ ہمارے ملک پر جو ایک رجیم چینج آپریشن کر رہا تھا اس پر ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، اور اب عوام الناس نے اگر، اور عوام کا یہ غصہ ہے اور ان کے پاس صرف یہی حق ہے کہ وہ احتجاج تو کریں۔ آپ نے اربوں روپے صرف نارووال سکینڈل میں آپ ہڑپ کر گئے، اور آپ آج عوام کو کہتے ہیں کہ اگر عوام جن کے ٹیکسوں کے پیسے آپ نے ہڑپ کیے ہیں وہ آپ کے اوپر انگلی بھی اٹھائیں تو آپ کہتے ہیں ہماری جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، وہاں تو جمہوریت نہیں خطرے میں پڑتی، وہاں تو نہیں یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا کہ حامد میر جیسا آدمی وہ خواتین کے لباس پر حملہ کرتا ہے۔ یہ بات اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے نے کہہ دی ہوتی خواتین کے لباس کے حوالے سے تو انہوں نے سر اور پاؤں اکٹھے کر کے ان کے پیچھے پڑ جانا تھا، لیکن انہوں نے امپورٹڈ حکومت اور اس کے وزراء کے لیے خواتین کے لباس کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی، اور یہ اس حد تک ان لوگوں کے اندر، کیونکہ یہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں، آپ سب کو چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر حملہ ہوا، ان کی وہ کیا ایک بیمار بزرگ ہیں، کینسر زدہ، اور ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، آپ لوگوں کو شرم اور حیا نہ آئی اور آپ اس وقت انجوائے کرتے رہے۔ جس دن شیریں مزاری کو گرفتار کیا جا رہا تھا اس دن بھی آپ کی غیرت نہیں جاگی، اب آپ کی غیرت جو جاگ رہی ہے، عوام یہ سمجھتی ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کے اوپر بات کی ہے کہ کوئی بھی جو مہذب معاشرہ ہے وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کو یہاں تک کس نے مجبور کیا ہے، کس نے ان کے اوپر یہ لوگ مسلط کیے ہیں جو کرپشن کے کیسز میں، جن کے خلاف نیب کیسز ہیں، نیب عدالتوں نے ان کی بریت کی درخواستیں رد کر دی ہیں، اور وہ آپ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں۔ اور اب اگر ہم چور کو چور نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ اور پھر اس کے اوپر جو مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں وہ جس طریقے سے دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کے ساتھ یہ جنگ لڑنے کو تیار ہیں، بجائے اس کے کہ ان سے معافی مانگتے اور کہتے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنے جا رہے ہیں، یا وہ ریزائن کر دیں۔ وہ دھمکیوں پر آ گئے اور یہ دھمکیاں نہیں چلنی۔ دوسری طرف بول کے سینئر اینکر سمیع ابراہیم پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے۔ پچھلے دن ایاز میر پر حملہ ہوا، پھر سمیع ابراہیم کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کا جس سیل میں رات کو تھے وہاں پر انہوں نے بجلی ہر چیز کاٹ دی اور ان کو ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں آرٹیکل 19 ختم ہونے جا رہا ہے، اور پہلے آرٹیکل 19 سسپینڈ تھا، اب یہ ایبروگیٹ کرنے جا رہے ہیں، اب یہ آرٹیکل 19 کو سرے سے ہی ختم کرنے جا رہے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں نہ حامد میر کسی مقدمے میں گرفتار ہوا تھا، نہ شاہ زیب خان زادہ جو ساری رات بیٹھ کر جھوٹ بولتا تھا وہ اس کے خلاف کوئی کیس بنا، اور نہ عاصمہ شیرازی کے خلاف کوئی کیس بنا، نہ غریدہ فاروقی کے جو ذاتی شریف خاندان کے ذاتی ملازم بن کر سلیم صافی جیسے لوگ، اور یہاں یہ حالت ہے کہ معید پیرزادہ ہو، صابر شاکر ہو، ارشد شریف ہو، سمیع ابراہیم ہو، عمران ریاض خان ہو، آپ ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
اور یہ جو نامعلوم کا سلسلہ ہے لوگ اب جاننے لگ گئے ہیں. دیکھیں لوگوں میں لوگ بڑے باشعور ہو گئے ہیں. اس وجہ سے خدا کے لیے ایسے معاملات میں نہ پڑیں کہ مزید گیپ آنے لگ جائے عوام الناس میں اور آپ میں. سمیع ابراہیم پر جو حملہ ہوا ہے ان کو زد و کوب کیا گیا ہے. بول ٹی وی کے دفتر سے وہ باہر نکلے اور ان پر حملہ ہوا ہے, شدید زد و کوب کیا گیا ہے. اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. آپ دیکھ لیں کہ ملک کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نوٹس لے اور ایاز میر کے ابھی تک جو غنڈے تھے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے تو طاقتور تھے نا کہ ملک کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ چاہے بھلے وہ امپورٹڈ ہیں لیکن انہوں نے نوٹس لیا اور وہ آج تک گرفتار نہیں ہوئے. تو سمیع ابراہیم کے جو ہیں وہ کیسے گرفتار ہوں گے. دوسری طرف دو بڑے استعفے آ گئے ہیں, اسلام آباد سے اور ایک لاہور سے. ایاز صادق نے اسلام آباد وفاقی حکومت سے استعفیٰ دیا ہے اور خواجہ سلمان رفیق نے لاہور سے استعفیٰ دیا ہے. یہ دو استعفے آئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات شروع ہو گئی کہ امپورٹڈ حکومت کے گھر آنے کے دن ہو گئے اور ان کے اپنے لوگ استعفے, کیونکہ مریم نواز نے اصل حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز نے ان کے حلقوں میں وزٹ کیا. اب جانتے ہیں دھرم پورہ گئی تھی مریم نواز اور وہاں پر چند سو لوگ تھے اور پھر اگلے دن جب عمران خان گیا تو وہاں تو لوگ ہی لوگ تھے. اب ان کو پتہ ہے اور یہ صرف فیس سیونگ کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے بری طرح ناکام ہو گئے, اب آپ اسلام آباد اور لاہور کے ایوانوں میں نہیں بیٹھیں گے, آپ ضمنی الیکشن لڑیں. اگر ان حلقوں سے ضمنی الیکشن جیت گئے تو آپ کو دوبارہ وزارتیں مل جائیں گی, نہیں جیتیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گی. میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ فیس سیونگ کے لیے کہہ دیں قوم کو کہ جناب وہ ضمنی الیکشن کے لیے انہوں نے استعفے دیے ہیں. ایک بات تو بتا دیں کہ اتنے آپ کے اوپر برے حالات آ گئے ہیں کہ آپ کو اپنے وزراء, کل آپ شہباز شریف کو بھی ریزائن کروا کے پھر ضمنی الیکشن کی کمپین کریں گے. عمران خان اتنا طاقتور ہو گیا ہے, عوام عمران خان کے ساتھ اس حد تک کھڑی ہو گئی ہے کہ آپ اپنے وزیروں سے استعفے لے کے ان کو جو کمپین کے لیے اپنی حکومت, اپنا الیکشن کمیشن, اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے اگر آپ کو یہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ کو ان کو ریزائن کروا کے الیکشن کمپین کے لیے اتارنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان واقعی جیت رہا ہے اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. فواد چودھری نے کہا ہے کہ آپ یہ دو تو کیا آپ شہباز شریف کو بھی ریزائن کروا کے کمپین کروا لیں, جتنا آپ کا مقدر نہیں ہے. عوام میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور عوام اپنے اچھے اور برے کو سمجھنے لگ گئی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.